روزوں کے اوپر ایک ریسرچ میں پڑھا تھا، اس نے کہا اللہ نے انسان کا جسم ایسا بنایا ہے، جب وہ جسم کو مشکلوں میں ڈالتا ہے، جب آپ کھانا نہیں کھاتے تو جسم کو مشکل میں ڈالتے ہیں، آپ ورزش بھی کرتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے، تو اللہ نے جسم میں ایک ایسے کیمیکلز چھوڑے ہوئے ہیں جو نکل کے پھر لڑتے ہیں جسم کو بچانے کے لیے۔ اللہ نے جسم ایسا بنایا ہے، تو وہ جسم کو بچانے کے لیے وہ پھر پوری کوشش کرتے ہیں، اور وہ پھر آپ کی جس کو کہتے ہیں امیونٹی سسٹم، جو بیماریوں سے روکتا ہے آپ کو، وہ آپ کا امیونٹی سسٹم اور تکڑا کر دیتا ہے۔ تو روزوں کو یہ مغربی اخبار کہہ رہا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے کہ وہ انسان کا امیونٹی سسٹم بہتر کرتا ہے، یعنی ہمیں بیماریوں سے بچاتا ہے۔ بجائے یہ سمجھے کہ ہم روزہ نہیں رکھیں گے، ہم کب کھانا نہیں کھائیں گے، ہم کمزور نہیں ہوتے، اصل میں جسم اندر سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کا ذہن ہے، جب تک آپ اپنے آپ کو بڑے بڑے چیلنجز دیتے رہیں گے، جس طرح علامہ اقبال نے کہا کہ ستاروں کے آگے جہان اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ مطلب یہ کہ جب آپ ایک مرحلے پہ پہنچتے ہیں تو وہ رکتے نہیں ہیں، پھر اپنے آپ کو ایک اور چیلنج کر دیں، پھر اور چیلنج کریں، اور انسان اور اوپر جاتا رہتا ہے۔ روزہ کھولنے سے پہلے آپ نے سب نے دعا کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے، اس ملک کو ایک وہ ملک بنانا جس میں سب سے بڑی بات یہ کہ عام آدمی کی عزت ہو، عام آدمی طاقتور کے سامنے بھی کھڑا ہو تو اس کو انصاف ملے۔ حضرت عمر کے دور میں ایک شہزادہ جب طواف کر رہا تھا، ایک غلام کا پیر آ گیا اس کے چوغے پہ، اس نے اس کو تھپڑ مارا، وہ حضرت عمر کے پاس چلا گیا، حضرت عمر نے دونوں کو بلایا، اس سے پوچھا کہ تم نے اس کو تھپڑ مارا تھا، اس نے کہا پیر اس کا میرے چوغے پہ آ گیا۔ غلام کو کہتے ہیں واپس اس کو مارو، وہ شہزادہ اسلام چھوڑ کے چلا گیا۔ لیکن انصاف وہ ہوتا ہے جو کمزور، کوئی طاقتور کمزور کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا، برابر کر دیتا ہے، انسانوں کو موقع دے دیتا ہے اوپر آنے کا۔ اللہ پاکستان کو مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ ایک عظیم قوم بنا، اور اللہ جو میری سب سے بڑی دعا ہے کہ ہمارے ملک میں جو بھی اس کا دین و مذہب ہو، کوئی انسان بھوکا نہ سوئے۔ گھروں میں بیچاری بیویاں، ماں باپ، بچے اپنے باپ کو نہیں دیکھ سکتے، بیویاں اپنے خاوند سالوں کے لیے باہر کمائی کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ بڑا ظلم ہے، کیونکہ ہم اپنے ملک کو نوکریاں نہیں دے سکتے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو وہ بنائیں گے کہ ہمارے پاکستانیوں کو باہر بھی نہ جانا پڑے، لیکن باہر سے لوگ آئے ہمارے ملک کے اندر نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے۔ اور آخر میں اللہ ہمارے ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کر